قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون صدق الله العظيم. گزشتہ کئی درسوں میں ایک مستقل عنوان پر گفتگو کی ہے اور وہ عنوان ہے کہ الہ کون ہے، یعنی لا الہ الا اللہ. اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہم نے گزشتہ درسوں میں بار بار یہ بات آپ کے ذہن نشین کروانے کی کوشش کی کہ الہ جس کا معنی ہم معبود کرتے ہیں یہ الہ وہ ہوتا ہے جس میں دو صفتیں پائی جائیں. پہلی صفت یہ کہ وہ عالم الغیب ہے، میرے حالات سے واقف ہے. دوسری صفت یہ کہ وہ مختار کل ہے، متصرف فی الامور ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، مالک و مختار ہے. یہ دو صفتیں صرف الہ میں پائی جاتی ہیں، اور الہ چونکہ اللہ ہے لہذا یہ دونوں صفتیں اللہ کے لیے خاص ہیں. اگر کسی شخص نے یہ دونوں صفتیں اللہ کے سوا کسی اور میں مانی، کسی نبی میں، کسی ولی میں، کسی شہید میں، کسی فرشتے میں، یہ دو صفتیں کسی اور میں تسلیم کر لیں تو اس شخص نے اس اور کو کیا بنا لیا؟ الہ بنا لیا، معبود بنا لیا. ان دو صفتوں میں پھر جو پہلی صفت ہے عالم الغیب ہونا، حالات سے باخبر ہونا، پکارنے والے کے حالات کو جاننا، یہ صفت سب سے اہم ہے. اگر ایک شخص کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ جس کے نام کی نظر و نیاز دے رہا ہوں، جس کی قبر پہ جھک رہا ہوں، جس کو مدد کے لیے پکار رہا ہوں، وہ عالم الغیب نہیں ہے، وہ میرے حالات سے باخبر نہیں ہے. اگر اس کا یہ عقیدہ بن جائے تو پھر وہ اس کو پکارے کیوں؟ پھر اس کو مددگار کیوں سمجھے
اس کی نظریں کیوں دے، اس کی نیازیں کیوں دے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس عقیدے کو بیان کرنا سب سے زیادہ اہم ہے کہ عالم الغیب، غیب کی خبریں جاننے والا، یہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا یہ صفت کسی اور میں پائی۔ جب یہ ذہن بن جائے گا ایک مسلمان کا، ایک انسان کا، جب یہ عقیدہ بن جائے گا تو پھر وہ اللہ کے سوا کسی کو پکارے گا۔ یہ ذہن بنانا ضروری۔ اس کے لیے ایک بات آج کے درس میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، اگر آپ توجہ کریں اور سمجھ جائیں تو آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ ایک ہے علم غیب اور ایک ہے اطلاع علی الغیب۔ کتنی چیزیں ہیں؟ ایک ہے علم غیب اور ایک ہے اطلاع علی الغیب۔ علم غیب خاصہ ہے کس کا؟ وہ وہی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، اس کے سوا کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ وہ غیب کا علم نہیں رکھتا۔ ہاں، غیب کی ایک خبر، دو خبریں، 100 خبریں، 1000 خبریں، لاکھوں خبریں، بے شمار خبریں، اللہ غیب کی خبروں پر اپنے نبیوں کو مطلع کرتا ہے، غیب کی خبروں پر اپنے نیک بندوں کو بولو اطلاع دیتا ہے، اطلاع دیتا ہے۔ وہ اطلاع علی الغیب بنتا ہے، اسے علم غیب نہیں کہتے۔ میرا خیال ہے آپ کے ذہن میں بات نہیں بیٹھی، فرق نہیں آپ سمجھ سکتے، میں بھی فرق سمجھا۔ اس دنیا میں کتنے انسان بستے ہیں؟ انسان کے جسموں پر کتنے بال ہیں؟ دنیا میں کتنے درخت ہیں؟ درختوں کے کتنے پتے ہیں؟ گھاس کے کتنے تنکے ہیں؟ سمندر کے پانی کے کتنے قطرے ہیں؟ ستاروں کی کیا تعداد ہے؟ دنیا کائنات میں ریگستان اور زمین جو ہے اس ریت کے کتنے ذرے ہیں؟ پہاڑ ہیں، ندی ہیں، نالے ہیں، حشرات الارض ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، کیڑیاں ہیں، مکوڑے ہیں، جنگل کے درندے ہیں، مکھیاں ہیں، مچھر ہیں، کیڑیاں ہیں، چیونٹیاں ہیں۔ وہ کچھ انڈے دے رہی ہیں، کچھ بچے دے رہی ہیں، وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا خول کہاں چلا جاتا ہے، درخت کتنے ہیں، درختوں کے پتے کتنے ہیں، گھاس کتنے ہیں، اس کے تنکے کتنے ہیں، میرے جسم پر بال کتنے ہیں، آپ کے جسم پر بال کتنے ہیں، اس دنیا میں انسان کتنے ہیں، جنات کتنے ہیں، فرشتے کتنے ہیں، آسمانوں سے اوپر کیا ہے، زمینوں کے نیچے کیا ہے، ماتا الثری میں کیا ہے، اس کو کہتے ہیں علم غیب۔ اور یہ خاصہ کس کا ہے؟ یہ کسی کو حاصل نہیں۔ کون کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، کس طرح مرے گا، کب مرے گا، کتنی عمر ہوگی، کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے ہفتے، کتنے گھنٹے، کتنے دن، کتنے سیکنڈ زندہ رہے گا، مادہ کے رحم میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، اکیلا ہے یا جڑواں، خوبصورت ہے یا بدصورت، کالا ہے یا گورا، بینا ہے یا نابینا، سننے کی قوت ہے یا بہرا، زبان رکھتا ہے یا گونگا، سعید ہوگا یا شقی ہوگا، دولت مند ہوگا یا غریب ہوگا، عالم ہوگا یا جاہل ہوگا۔ یہ کلی علم اس رحم کا، اس نطفے کا، وہ جو رحم مادہ کے رحم میں ہے، بارش برس رہی ہے، زمین پہ کتنے قطرے گرے ہیں، یہ سود مند ہے، غیر سود مند ہے، نفع ہوگا، نقصان ہوگا، بارش
برف باری ہوئی ہے، کتنی تعداد میں ہوئی ہے، اس کا کتنا حجم ہے، اس کو علم غیب کہتے ہیں. اور یہ خاصہ کس کا ہے؟ یہ ہے علم غیب. اب آپ کو بتاؤں بھائی اطلاع علی الغیب کیا ہے. کسی ایک آدمی کے مرنے کی جگہ اللہ کسی نیک بندے کو بتا دے، 5 بندوں کے مرنے کی جگہ اللہ کسی پیغمبر کو بتا دے، اطلاع دے دے، بتا دے، اسے علم غیب نہیں کہیں گے. اس کو کیا کہیں گے؟ اطلاع علی. ایک بندے کے مرنے کی جگہ، 2 بندوں کے مرنے کی جگہ، 3 بندوں کے مرنے کی جگہ، 100 بندوں کے مرنے کی جگہ وقت کا پیغمبر بتاتا ہے. مثلا بدر کے میدان میں صبح لڑائی ہونی ہے، اس سے 1 دن پہلے امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گول دائرے لگائے ہیں. یہاں ابو جال مرے گا، ادھر گول دائرہ لگایا ہے. یہاں امیہ مرے گا، یہ گولدارہ لگایا ہے. یہاں عتبہ مرے گا. صحابہ کہتے ہیں کہ جہاں نبی پاک نے گول دائرہ لگایا تھا وہ کافر عین اس کے اندر مرا تھا. یہ حدیث میں ملتا ہے. لیکن اگر کوئی عالم اس واقعے کو بیان کر کے قوم کو الو بنانا چاہتا ہے کہ دیکھو جی نبی پاک عالم الغیب ہیں، موت کی جگہ بتائی، موت کی جگہ بتائی، دیکھو غیب کا علم نہیں تھا، اس کو آپ جواب دیں گے کہ میاں اس کو علم غیب نہیں کہتے. علم غیب کہتے ہیں ہر بندے کے مرنے کی جگہ، ہر درندے کے مرنے کی جگہ، ہر پرندے کے مرنے کی جگہ، ہر کیڑے مکوڑے کے مرنے کی جگہ، ہر جن کے مرنے کی جگہ، ہر انسان کے مرنے کی جگہ، اس کا کلی علم جس کو حاصل ہو اس کو کہتے ہیں علم غیب. 1 بندہ، 2 بندے، 5 بندے، 10 بندے، 20 بندے، 100 بندے، 1000 بندے، ان کے بارے میں اگر اللہ اپنے نبی کو بتائے کہ یہ یہاں مرے گا، یہ یہاں مرے گا، یہ یہاں مرے گا، یہ یہاں مرے گا، اس کو علم غیب نہیں کہتے، اس کو اطلاع علی. کاش دنیا یہ فرق سمجھ لے تو بات ہی ختم ہو جائے. کیوں جی؟ امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتلائیں کہ کوئی نہ بولو بتلائیں؟ وہ غیب نہیں تھا. 15 صدیاں پہلے، اب 15 صدیاں گزر گئی، پتہ نہیں اب قیامت کب آنی ہے، لیکن آپ نے نشانیاں بتائیں. اس میں سے ایک نشانی آپ نے ذکر کی، دیہاتوں کے رہنے والے لوگ شہروں میں آ کے بڑی بڑی کوٹھیاں بنائیں گے، بلڈنگیں بنائیں گے، مکان بنائیں گے. کوٹھیوں والے محلے میں چلے جائیے، سٹلائی ٹاؤن کے علاقے میں، آپ کو اکثریت دیہاتوں کے لوگوں کی ملے گی. مکان بنائیں گے دیہاتوں کے رہنے والے شہر میں، ماں کے ساتھ لونڈیوں جیسا لوگ سلوک کریں گے، یعنی ادب و احترام اٹھ جائے گا. عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، اونٹ کے کوہان کی طرح جب عورتیں اپنے بالوں کی چوٹی یہاں گوندھ لیں، آپ نے فرمایا کہ قیامت کا انتظار کرنا، قرب قیامت کی علامت ہو. اونٹ کے کوہان کی طرح جب وہ اپنے بال گوندھ کے یہاں چوٹی بنائیں. یہ آپ نے علامتیں بتائیں، یہ آپ نے نشانیاں بتائیں قیامت. فرمایا ہر گھر میں جب ناچنے والی اور گانے والی آ جائے تو سمجھنا کہ قیامت قریب آ جائے. سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہر گھر میں ناچنے اور گانے والی کیسے آئے گی، لیکن ریڈیو اور ٹی وی نے نبی پاک کی اس بات کی تصدیق کر. جب ہر گھر میں ٹی وی اور ریڈیو ہے اس میں ناچنے والی اور گانے والی موجود، ہر گھر میں گانا ہو رہا ہے، ہر گھر میں گانا سنا جا رہا ہے. تو یہ قیامت کی جو علامتیں نبی پاک نے بتائیں آج سے 15 صدیاں پہلے، یہ غیب نہیں ہے، غیب ہے. تو اس کو علم غیب کہیں گے؟ نہیں، اس کو علم غیب نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے اطلاع علی. اللہ چاہے تو اطلاع دے، چاہے تو نہ بتائے. چلو آپ کو سمجھانے کے لیے اور آسان کرتا ہوں، اللہ کرے آپ کے ذہن میں بات جائے. یوسف علیہ السلام کے بھائی مشورہ کر کے ایک کمرے میں کہ یوسف کے ساتھ ہمارے باپ کو بڑا پیار ہے،
حالانکہ ہم طاقتور جوان کماؤ پوت ہیں ہم، تو وہ چھوٹا سا ہے، اس سے زیادہ پیار ہے، ہمیں کوئی حیثیت نہیں دیتے، اسے نظروں سے اوجھل کرو، ٹھکانے لگاؤ۔ ایک نے کہا قتل کر دو، دوسرے نے کہا نہیں یار قتل نہ کرو، کسی کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلے والے آئیں گے نکال کے لے جائیں گے۔ اب وہ مشورہ کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے کل ہم سیر پر پکنک منانے جا رہے ہیں، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجیں گے؟ کھیلے کودے کھائے پیے ہمارے ساتھ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس طرف تم رخ کر رہے ہو سیر و تفریح کا، جس جنگل کی طرف، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میرے یوسف کو بھیڑیا نہ کھا لیں۔ اس جنگل میں اور اس علاقے میں بھیڑیوں کی کثرت ہوتی تھی، جس کی بنا پر حضرت یعقوب نے یہ جملہ کہا۔ آپ سنتے ہیں لیکن آپ توجہ نہیں کرتے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب ایک کمرے میں بیٹھ کے یہ مشورہ کر رہے تھے کہ باپ کی آنکھوں میں دھول جھونکو اور یوسف کو اپنے ساتھ لے جا کر کنویں میں ڈال دو، بیٹوں کا کیا عقیدہ تھا کہ ہمارا پیغمبر باپ اس جگہ موجود ہے، حاضر ناظر ہے، عالم الغیب ہے، ہمارے اس مشورے کرنے کو جان رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کے بیٹوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہمارے الگ بیٹھ کر مشورہ کرنے کا علم نہیں پتہ ہے۔ انہوں نے کہا جی اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا جائے پھر ہماری زندگی پہ لعنت، ہم ساتھ ہوں اور بھیڑیا کھا جائے۔ لیکن انہوں نے بات پلے باندھ لی حضرت یعقوب علیہ السلام کے کی کہ یہی بہانہ آ کے کریں، جا کے کنویں میں ڈال دیے، یہ 2-3 میل کے فاصلے پر حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں، انہوں نے یہاں آ کے کہہ دیا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور وہ خون میں کپڑا رنگ کے وہ بھی لے گئے، بڑا فریب سا بنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم نے یہ سب دھوکہ کیا ہے۔ وہ سمجھ گئے نا کہ یوسف کو تو بھیڑیا نکال کے کھا گیا، کرتے پر تو ایک خراش تک بھی نہیں آئی، وہ بالکل صحیح سالم ہے۔ یہ عجیب بھیڑیا تھا، بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا، عالم تھا بڑا، کہ یوسف علیہ السلام کو نکال کے کھا گیا اور اس سے سمجھ گیا، کوئی پتہ نہ چلا، کوئی پتہ نہیں۔ وہاں سے قافلے والوں نے نکالا، عزیز مصر یعنی مصر کے وزیر خزانہ نے خریدا، اس کی اولاد کوئی نہیں تھی، اس نے بیوی سے کہا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، بڑا قابل سا بچہ معلوم ہوتا ہے۔ اس بیوی نے ڈورے ڈالے، حضرت یوسف علیہ السلام صاحب بچ نکلے، پھر جیل میں جانا پڑا، کئی سال تک جیل میں رہے۔ جیل میں جانے کے بعد ایک خواب کی تعبیر خواب کو بتائی، بادشاہ کو بتائی، بادشاہ کو خواب کی تعبیر پسند آ گئی، اس نے جیل سے رہا کیا اور حضرت یوسف کو وزیر خزانہ بنا دیا۔ اب حضرت یوسف وزیر خزانہ بن گئے، قید پورے علاقے میں مسلط ہو گیا۔ بھائی غلہ لینے کے لیے آئے تو حضرت یوسف غلہ تقسیم کرتے تھے، جب اندر چٹ گئی ہوگی کہ کنعان کا ایک وفد غلہ لینے کے لیے آنا چاہتا ہے، تو حضرت یوسف اس وقت 13-14 سال کے تھے، پتہ تو تھا کہ میرا علاقہ کنعان ہے، تو سمجھ تو گئے کہ دیکھتے ہیں کون لوگ ہیں۔ جب بھائی سامنے آئے تو یہ 40 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، اب حضرت یوسف کی عمر 54 سال تھی، تو 14 سال کا بچہ اور 54 سال کا بوڑھا، بھائی نہ پہچان سکے، لیکن انہوں نے بھائیوں کو پہچان۔ تمہارا بھائی ایک اور بھائی نہیں ہے؟ کہا جی بنیامین ہے، اس کو کیوں نہیں لائے ہو؟ کہ جی وہ باپ اس سے بڑا پیار کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ بھیجتا نہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا اگر تم آئندہ بنیامین کو ساتھ نہیں لاؤ گے تو میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا، اب لے جاؤ۔ جب غلہ بھرا نا بوریوں میں تو یوسف علیہ السلام نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ان کی جو قیمت اور پونجی ہے نا وہ بھی بوریوں میں واپس کر دو۔ احسان کیا اپنے بھائیوں کا، اب پونجی بھی ان کو مل گئی، سرمایہ بھی مل گیا، وہ بنیامین کو اپنے ساتھ لے کے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے کان میں کہا کہ گھبرانا نہیں ہے، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں اور میں نے تمہیں اپنے پاس رکھ لینا ہے ایک طریقے سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک طریقہ استعمال کیا، بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ بڑا بھائی جو یہودا تھا، جس نے یہ کہا تھا کہ قتل نہ کرو کنویں میں ڈال دو، اس نے کہا بھی باپ نے بڑی پکی قسمیں لی تھیں، بنیامین اب یہاں پھنس گیا ہے تو میں تو بھائی نہیں جاتا، میں تو یہیں پڑا ہوں، میں کیا منہ تکاؤں گا اپنے والد کو، تم جاؤ۔ یہ چلے گئے، یہ گئے، انہوں نے جا کے کہا جی وہ بنیامین تیرے بیٹے نے تو چوری کی ہے اور وہ عزیز مصر نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہاں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم نے ایک بات بنائی ہے، تم نے ایک بات بنائی ہے، حالانکہ اس دفعہ انہوں نے بات نہیں بنائی تھی، لیکن اب بھی حضرت یعقوب کہتے ہیں تم نے ایک بات بنائی ہے۔ چنانچہ
پھر بھائیوں کو، بیٹوں کو حضرت یعقوب نے واپس بھیجا کہ ایک دفعہ پھر کنان جاؤ، لا تیاسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، جاؤ ڈھونڈو یوسف اور بنیامین کو ڈھونڈو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، جاؤ۔ اب بھائی آئے تو کھوٹی پونجی لائے ہیں، اور اب یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں عزیز مصر ہم کھوٹی پونجی لائے ہیں، ہمارے پاس پیسے پورے نہیں تھے، تو ہم پر صدقہ ہی کر دے۔ بس انہوں نے یہ بات کی، حضرت یوسف سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی۔ حضرت یوسف نے فرمایا جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو بھائیوں کے ذہن میں آیا کہ یا یوسف کو پتا تھا یا ہمیں، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا انک لانت یوسف، قال انا یوسف، میں یوسف ہوں جس کو تم نے کنویں کی تاریکی اور پٹی میں ڈالا تھا، اللہ نے اس کو تخت کی بلندی پہ بٹھا دیا۔ سبحان اللہ۔ سناؤ والد کا کیا حال ہے کہ آپ کے فراق میں روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو۔ ہر باپ کے لیے اس کا بیٹا یوسف ہی ہوا کرتا ہے، ہر باپ کے لیے اس کا بیٹا یوسف ہوتا ہے، اور جس کا بیٹا ہو ہی یوسف ہو اور وہ ہو جائے گم اور 40 سال کا عرصہ گزر گیا، روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اتار کے بھائیوں کے حوالے کیا کہ جاؤ میرے باپ کی آنکھوں پہ یہ کرتا رکھ دینا، اللہ اس کی نگاہ واپس لوٹا دے گا۔ یہ اب حضرت یوسف کا معجزہ ہے، ورنہ کرتا حضرت یعقوب بھی پہنا کرتے، پیغمبر وہ بھی تھے، ان کے کرتے بھی برکت والے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف کے کرتے نے 3 دفعہ کمال دکھائے۔ پہلی دفعہ یوسف کے کرتے نے اس وقت کمال دکھایا جب بیٹوں نے کہا بھیڑیا کھا گیا، تو کرتے نے بتایا کہ بھیڑیا نہیں کھا گیا کیونکہ میں صحیح سالم ہوں۔ دوسری دفعہ کرتے نے کمال دکھایا جب زلیخا پیچھے سے پکڑ کے پھاڑ دیتی ہے اور حضرت یوسف باہر نکلتے ہیں اور وہ الزام حضرت یوسف پہ لگاتی ہے، تو وہاں زلیخا کے ایک رشتہ دار نے کہا تھا اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یوسف گناہگار ہے، لیکن اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یوسف گناہگار نہیں ہے، یہی گناہگار ہے۔ اس وقت بھی کمال یوسف کے کرتے کا تھا، اور آج تیسری مرتبہ حضرت یوسف کا کرتا کمال دکھا۔ اب یہ کنان میں، وہ مصر میں، مصر سے کرتا انہوں نے اپنے بھائیوں کے حوالے کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام جو اپنے پوتوں اور دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اچانک کہتے ہیں اگر تم یہ نہ کہو کہ بابے کا ذہن چل نکلا ہے تو آج مجھے یوسف کی خوشبوئیں محسوس ہو رہی ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اگر اللہ چاہے مصر سے کرتا چلے، اس کی خوشبوئیں حضرت یعقوب کو پہنچا دے، اس کو کہتے ہیں اطلاع اس کو علم غیب نہیں کہتے۔ اگر یہ علم غیب ہے تو پھر میرا اعتراض ہے کہ جس یعقوب نے مصر سے چلنے والے کرتے کی خوشبوئیں سونگھ لی، اس نے 2 میل پہ پڑے ہوئے یوسف کو کیوں نہ دیکھا؟ اللہ نے نہ بتایا تو کنویں کے اندر کا علم نہ ہو سکا، اور اللہ بتانے پہ آیا تو کہاں سے کرتا چلا؟ سے مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چرادر چاہے کنانش ندیدی، جکے پرسید زاں گم کردہ فرزن کہ اے گوہر۔ کسی نے پوچھا تھا اس بوڑھے سے جس کا بیٹا گم ہو گیا، جب مصر سے کرتے کی خوشبو سونگنے والے چرادر چاہے کنانش ندیدی، کنان کے کنویں میں تم نے یوسف کو کیوں نہ دیکھا؟ بگفتہ والے مابر کے جہانت دمے پیدا و دیگر دم نہانت۔ آگے سے وہ بوڑھا یعقوب کہتا ہے ہماری حالت تو بجلی کے چمکنے کی طرح ہوتی ہے، چمک پڑے تو سب چیز روشن ہو جاتی ہے، چمکنا بند ہو جائے تو ہاتھ پہ ہاتھ بھی سجائی نہیں دیتا، ہاتھ پہ ہاتھ بھی سجائی نہیں دیتا۔ گہے بر تارم اعلی نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم۔ اگر وحی کی بجلی چمک پڑے ہم عرش کی باتیں جان لیتے ہیں، اور اگر وحی کی بجلی نہ چمکے کبھی علم نہیں ہوتا۔ علم غیب الگ ہے، اطلاع علی الغیب الگ ہے۔ اللہ بتانا چاہے تو مصر کی باتیں بتائے، نہ بتانا چاہے تو 2 میل کی بات۔ یہ معجزہ ہے پیغمبر
ایک کرامت آپ کو سنا دوں، آپ سنتے بھی رہتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، اچانک وہ آواز لگاتے ہیں، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں آؤ۔ ساریہ مدینے سے بہت دور ایک جنگ میں سپہ سالار بن کے گیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ مدینے میں کھڑے ہو کے ساریہ کو آواز دے دی، اور ساریہ تک اللہ نے حضرت عمر کی آواز پہنچا دی۔ ان پر حملہ ہونا چاہتا تھا، وہ پہاڑ کی اوٹ میں آئے تو اس سے بچ گئے۔ لوگ یہ واقعہ بیان کر کے ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت عمر کو غیب کا علم تھا، تبھی تو ساریہ کو دیکھ لیا۔ بزرگوں کے سامنے کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہوتی، بزرگ سب چیزیں دیکھتے ہیں۔ مدینے میں کھڑے ہو کر ساریہ کو دیکھ لیا۔ میں نے کہا یک چشمے گل نہ بنو، کانے نہ بنو کانے، دونوں آنکھیں کھولو، دونوں آنکھیں کھولو۔ یہ علم غیب نہیں ہے، یہ اطلاع الغیب ہے۔ اگر اللہ بتانے پہ آئے، اگر اللہ بتانے پہ آئے، سینکڑوں اور ہزاروں میل دور ساریہ کی خبر پہنچا دے، اور اگر اللہ بتانے پہ نہ آئے تو صبح کی نماز کا وقت ہے، قاتل خنجر نیفے میں رکھ کے کھڑا ہے، حضرت عمر صفے درست کر رہے ہیں، اس نے خنجر نکالا، حضرت عمر پہ حملہ کر دیا۔ اللہ بتانا چاہے تو شام کی خبریں بتا دے، اور وہ نہ بتانا چاہے تو کرتے کے نیچے کا بھی حضرت عمر کو پتہ نہیں چل سکتا۔ علم غیب الگ ہے اور اطلاع علی الغیب الگ ہے۔ قیامت کی خبریں بتائیں، قیامت کی اطلاعیں دی، قیامت کی خبریں بتائیں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ اور ایک دن غزوے سے واپس آ رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں صبح کے وقت کوچ کا حکم دیا تو میرا ہار نہیں ملتا تھا، گم ہو گیا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرا تو ہار نہیں ملتا ہے، آپ نے کوچ کا حکم دے دیا۔ فرمایا تلاش کرو ہار۔ کہاں گئی تھی؟ میں جی قضاء حاجت کے لیے کچھ دور گئی تھی، صحابہ کرام کو پیچھے بھیجا، جاؤ ہار تلاش کرو۔ اب صحابہ جناب ہار تلاش کر رہے ہیں، ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ اب ساری دنیا کے ولی اکٹھے ہو جائیں تو صحابی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اولیاء اللہ تو سب کچھ دیکھتے ہیں نا۔ مولوی احمد رضا خان بریلوی لکھتا ہے ولی اگر چاہے تو ایک وقت میں 10,000 جگہ کی دعوت قبول کر سکتا ہے۔ خیال پھر بھی دعوت کا ہی آیا۔ اگر ایک وقت میں چاہے، ولی اگر ایک وقت میں چاہے تو 10,000 جگہ کی دعوت قبول کر سکتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کرشن کنیا کافر تھا، ایک وقت میں کئی 100 جگہوں پہ موجود ہو جاتا تھا۔ چلو جی بات ہی ختم ہو گئی، ہندو بھی حاضر ناظر ہو گئے، کرشن جی بھی حاضر ناظر ہو گئے ان کے نظر۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہ صحابہ تلاش کر رہے ہیں، تیمم کا حکم نہیں آیا تھا، جہاں یہ موجود تھے پانی موجود نہیں تھا۔ جب سورج طلوع ہونے لگا اللہ تعالی نے نبی پاک پہ تیمم کی آیتیں اتار، اور جب صحابہ کرام کو آیتیں سنائی گئیں تو صحابہ کرام نے کہا یہ ابو بکر کے گھرانے کی پہلی مہربانی نہیں ہے، ہم پر ابو بکر کے گھرانے کی اور بھی بہت سی مہربانی ہے۔ حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا تو تب یہ حکم، وہ جو صحابہ ہار ڈھونڈنے گئے ہوئے تھے ان کی نمازیں قضا ہو گئی، ان کو تیمم کا حکم پتہ نہیں تھا، ڈھونڈ رہے ہیں ہار، تلاش ہو رہا ہے۔ نبی پاک کہتے ہیں تلاش کرو، تھک ہار کے واپس آئے، یہ ہار تو نہیں ملتا جی۔ نبی پاک نے فرمایا پھر چھوڑو چلو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، میرے اونٹ کو اٹھایا گیا تو ہار اس کے نیچے پڑا ہوا تھا، میرے اونٹ کو اٹھایا گیا تو ہار اس کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ اللہ بتانے پہ آئے تو قیامت کی علامتیں بتا دے، اور اگر اللہ نہ بتانے پہ آئے تو سامنے بیٹھے ہوئے اونٹ کے نیچے۔ کیونکہ یہ میں موضوع چلانا چاہتا ہوں کہ عالم الغیب کون ہے، اور اللہ کے سوا کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی پیر، کوئی بھی عالم الغیب نہیں۔ ہم قرآن سے بحث کریں گے انشاءاللہ، ہم قرآن پاک سے بحث کریں گے، ہم دلائل کی بارش برسا دیں گے انشاءاللہ، اتنے دلائل دیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں، آپ سمجھیں گے کہ کیا قرآن اسی سے بھرا ہوا ہے، ہم ثابت کریں گے۔ لیکن پہلے آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ اعتراض لوگوں کا،
اگر اب آپ کے سامنے کوئی شخص ایسا واقعہ بیان کرے، فلاں پیر صاحب کو فلاں بات کا پتہ چل گیا، فلاں پیغمبر کو فلاں چیز کا پتہ نہیں چل گیا، تو آپ فوراً کہیں گے یہ علم غیب نہیں ہے، یہ اطلاع علی الغیب ہے۔ ایک بات، دو بات، تین بات، 100 بات، 1000 بات، اس کی خبر اللہ اپنے نبی کو دے دیتا ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے۔ اور میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ مسلک ہے کہ نبی پاک کا علم اتنا وسیع ہے، اتنا عریض ہے کہ ایک اللہ سے کم اور پوری کائنات سے زیادہ اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ لیکن باوجود اتنے علم کے آپ کو عالم الغیب کہا نہیں جا سکتا۔ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ ایک یہ آج بات ذہن میں رکھ لیں۔ دوسری بات ذہن میں یہ رکھ لیں کہ جب ہم علم غیب کی بحث کریں گے، نہیں جانتے نہیں جانتے نہیں جانتے نہیں، قرآن کہے گا نہیں جانتے نہیں جانتے، تو ہمارے دوست کہیں گے یہاں ذاتی علم کی نفی ہے، عطائی علم کی نفی نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خود نہیں جانتا، ہاں البتہ اگر مجھے اللہ بتا دے تو پھر میں، یعنی اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، ذاتی طور پر آپ نہیں۔ اسی لیے قرآن پاک کی وہ آیت جس میں اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ اعلان کریں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، ولا عالم الغیبہ، اور میں غیب بھی نہیں جانتا۔ وہاں ہمارے زمانے کے بدتی جنہوں نے ترجمے کرنے والے پیر اور مولوی جنہوں نے ترجمے کیے قرآن پاک کے، انہوں نے وہاں ترجمہ کیا ولا عالم الغیبہ، میں خود غیب نہیں جانتا۔ اب مجھے بتائیے خود کس کا معنی ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں خود نہیں جانتا، البتہ اللہ مجھے جنا دیتا ہے، بتا دیتا ہے۔ یہ انہوں نے ترجمہ کیا کہ یہاں ذاتی کی نفی ہے جی، عطائی کی نفی نہیں ہے۔ اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ نے مرحمت فرمایا ہے، اللہ نے ہبہ کیا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، یہاں ذاتی کی نفی ہوتی ہے۔ جیسے نبی پاک فرماتے ہیں ولا عالم الغیبہ، میں غیب نہیں جانتا، تو اس کا وہ معنی کرتے ہیں کہ میں ذاتی طور پر غیب نہیں۔ یہ ایک چکر ہے علماء کا، وہ لوگوں کو دیتے ہیں۔ میں اس کے متعلق آپ کو بڑی آسان سی بات بتا دیتا ہوں، بڑی آسان سی۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما علمناہ الشعر، ہم نے اپنے پیغمبر کو شعر کا علم دیا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں عطائی علم ہے نبی پاک کے پاس، ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے۔ قرآن پاک نے تردید کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پیغمبر کو شعر کا علم وما علمناہ الشعر، ہم نے اپنے پیغمبر کو شعر کا علم نہیں دیا۔ نفی تو ہو گئی، اتنا تو تسلیم کر لو پھر تم کہ سارا علم باقی نبی پاک کو تھا، لیکن شعروں کا علم نبی پاک کو نہیں تھا۔ چلو ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کر۔ مشرکین آ کے پوچھتے ہیں، قرآن ذکر کرتا ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، میرے پیغمبر یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ یسألونک عن الساعۃ، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، یہ قیامت کب قائم ہوگی۔ قل میرے پیغمبر جواب دے انما علمھا عند ربی، انما علمھا عند ربی، بے شک اس قیامت کے آنے کا علم جو ہے عند ربی، وہ کس سے پوچھ رہے تھے؟ کس سے؟ نبی پاک سے۔ اور نبی پاک کو جواب یہ سکھایا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ اس کا علم کس کے پاس ہے۔ اب اس کا اگر کوئی بندہ یہ معنی کرے انما علمھا عند ربی، اس کا ذاتی علم تو اللہ کے پاس ہے، عطائی علم میرے پاس بھی ہو سکتا ہے معنی۔ وہ جو پوچھتے تھے کہ کب آئے گی قیامت، تو نبی پاک کو اگر اس کا علم ہوتا تو نبی پاک بتاتے، لیکن جواب دیا انما علمھا عند ربی، کہ قیامت کا علم جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ میرے رب کے پاس ہے، اور اللہ کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا۔ بلکہ ایک جگہ پہ کہا گیا، کیسے ہے جی وہ آیت جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا۔ حضرت ابن عباس وہاں معنی کرتے ہیں اس کا، ان الساعۃ آتیۃ،
بے شک قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفی ہاں، اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کے علم کو اتنا مخفی، اتنا مخفی، اتنا پوشیدہ، اتنا چھپا کے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں اپنے آپ سے بھی چھپا سکتا ہوتا تو اپنے سے بھی چھپا لیتا، اگر میں اپنے آپ سے چھپا سکتا ہوتا تو قیامت کے وقوع کا علم میں اپنی ذات سے بھی چھپا لیتا۔ غرض کہنے کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ نے قیامت کا علم جو ہے وہ کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ یہ علم غیب کے بارے میں بنیادی باتیں ایک دو تھیں جو آج میں نے آپ کو پکا دی، آپ کے ذہن میں بٹھا دی۔ اس کے بعد اب ہم جب دلائل پیش کریں گے تو آپ کے لیے سمجھنا جو ہے وہ آسان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔